پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے ہمیشہ سے کسی نہ کسی مسائل میں مشکلات میں شکار رہی ہے۔ پی آئی اے کا ملائیشیا میں کیا معاملہ ہوا کہ اس کا جہاز ہی ضبط کر لیا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو، حکومت پاکستان کو، پی آئی اے کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے ہمیشہ سے کسی نہ کسی مسائل میں مشکلات میں شکار رہی ہے۔ آج اس ویلاگ کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پی آئی اے کا ملائیشیا میں کیا معاملہ ہوا کہ اس کا جہاز ہی ضبط کر لیا گیا اور ملائیشین گورنمنٹ نے پاکستانی طیارے کو ملائیشیا کے ایئرپورٹ سے اڑنے سے روک لیا اور معاملہ جو ہے وہ عدالت تک جا پہنچا۔ اور پھر کتنے دن تک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ ملائیشیا کے ایئرپورٹ پر رہا اور اس سے پی آئی اے کو کتنا نقصان ہوا ہے، حکومت پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے، یہ آج کے اس ویلاگ میں آپ تک اہم معلومات پہنچانی ہے۔ ناظرین، ملائیشیا میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ جاتا ہے، ملائیشیا کے ایئرپورٹ کوالالمپور پر اترتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ پاکستان کے لیے اڑان بھرنے کے لیے روانگی کے لیے تیاری کرتا ہے تو ملائیشیا کی عدالت کے اہلکار آتے ہیں اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے کپتان اور عملے کو ایک عدالتی حکم نامہ تھماتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ یہ طیارہ ملائیشیا کی سرزمین سے اڑا کر نہیں لے جا سکتے۔ اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا یہ طیارہ ملائیشیا میں ضبط کر لیا جاتا ہے۔ ملائیشیا کی عدالت کی جانب سے کوالالمپور میں روکے گئے قومی ایئر لائن پی آئی اے کے طیارے کو واپسی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی لیگل ٹیم ملائیشیا جاتی ہے اور وہاں پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی لیگل ٹیم 3 دن تک جو ہے یہ مقدمہ لڑتی ہے عدالت کے سامنے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اس ویلاگ میں آگے آپ کو بتانا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 26 مئی کو ملائیشیا کی مقامی عدالت بغیر پی آئی اے کو طلب یا نوٹس کیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ روکنے کے احکامات جاری کر دیتی ہے۔ طیارہ روکنے کے احکامات 29 مئی کو طیارے کی روانگی سے چند منٹ قبل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور ایئرپورٹ حکام کو موصول کروائے جاتے ہیں اور عدالتی حکم نامے کے اوپر دستخط کروائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ طیارہ ضبط ہو چکا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ جی ہاں، ملائیشیا کی عدالتیں جمعے کو پاکستان انٹرنیشنل طیارے کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، اور اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی لیگل ٹیم ملائیشیا پہنچتی ہے اور 3 دن تک جو ہے وہ عدالت میں اپنا کیس لڑتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا جو موقف ہے وہ ملائیشیا کی عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جج صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جج صاحب، آپ نے یہ حکم نامہ جاری کرنے سے پہلے کم از کم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا موقف تو سنا ہوتا، پی آئی اے کا کیا موقف ہے اس سے تو آگاہی حاصل کی ہوتی، لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی فیصلہ صادر فرما دیا اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے کو کوالالمپور ایئرپورٹ پر روکنے کا حکم دیا، جو سراسر زیادتی ہے۔ عدالت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے وکلاء کے جو دلائل ہیں وہ سنتی ہے اور اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حق میں بڑا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور طیارہ روکنے کے حکم کو پی آئی اے کے حق میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ پی آئی اے کا جو طیارہ روکا گیا تھا کوالالمپور میں ملائیشیا کی عدالت کے حکم پر، وہ ہے پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ، اور آپ کو مزیداری کی بات یہ بتائیں کہ اس بوئنگ 777 طیارے میں مسافر نہیں تھے، یعنی اس طیارے کو مسافروں کے بغیر پرواز کر کے وطن واپس آنا ہے، اور ابھی تک یہ طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر ہی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن پی آئی اے کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ پی آئی اے نے 3 دن عدالتی کارروائی کا سامنا کیا اور اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا، جس کے بعد عدالت نے پی آئی اے کے حق میں اب فیصلہ دے دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے ملائیشیا کی عدالت نے کہ پی آئی اے اب یہ اپنا طیارہ لے جا سکتی ہے۔ معاملہ کیا تھا ناظرین، اور یہ بغیر مسافروں کے طیارہ جو ہے وہ کیوں وطن واپس آ رہا تھا، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ بغیر مسافروں کے اسے پاکستان واپس لانے کے لیے پی آئی اے حکام نے اجازت کے لیے اب بھارتی ایوی ایشن سے رابطہ کیا ہے،
چونکہ پاکستان کا یہ طیارہ ملائی سے جب اڑے گا، پرواز بڑھے گا کوالالمپور ایئرپورٹ سے، تو بھارتی سرزمین استعمال کرتے ہوئے اور بھارتی جو ایئر روٹ ہے اسے استعمال کرتے ہوئے یہ پاکستان آئے گا، لاہور پہنچے گا۔ اور اس سلسلے میں بھارتی ایویشن سے پی آئی اے کا کہنا ہے کہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اجازت مل جاتی ہے انڈین ایویشن اتھارٹیز سے تو اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ طیارہ ہفتے کی رات کوالالمپور سے لاہور سے گزرتا ہوا اسلام آباد کے لیے پھر یہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اور پی آئی اے ترجمان کے یہ بتانے کہ ملائیشیا کی عدالت نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا، کچھ اس حوالے سے بھی جو پی آئی اے کے حکام ہیں انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ یہ تھا کہ لیزنگ کمپنی نے درخواست دی تھی ملائیشیا کی عدالت میں، اور لیزنگ کمپنی کے ساتھ پی آئی اے کا ایک تنازع چل رہا ہے، اور وہ ہے طیارے کے انجن کے حوالے سے پیسوں کا تنازع۔ اور لیزنگ کمپنی کی درخواست پر ملائیشیا کی عدالت نے پی آئی اے کے طیارے کو کوالالمپور ایئرپورٹ پر روک لیا تھا، اور طیارہ 29 مئی سے کوالالمپور ایئرپورٹ پر ہی کھڑا ہوا ہے۔ پی آئی اے اور آئرش لیزنگ کمپنی کے درمیان طیارے کے انجن کی لیز فیس کا یہ تنازع تھا جو ملائیشیا کی عدالت تک پہنچا، اور بوئنگ 777 ملائیشیا کی عدالت کے حکم پر روکے جانے سے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو، حکومت پاکستان کو، پی آئی اے کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ نقصان کون بھرے گا ناظرین؟ یہ نقصان قومی خزانے سے جائے گا، اور قومی خزانے میں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے آنے والا پیسہ ہے، جو پی آئی اے کی ان نالائکیوں کی وجہ سے، پی آئی اے کے اوپر بیٹھے ہوئے انتہائی غیر ذمہ داران افسران کی وجہ سے جو صرف اور صرف اپنی عیاشیوں پر، اپنی اقربا پروری میں مصروف ہے، لوٹ مار میں مصروف ہے، دونوں ہاتھوں سے اس انٹرنیشنل ایئر لائنز جو کہ پاکستان کا قومی اثاثہ ہے اسے نوچ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں اور جس طرح سے گلچھڑے اڑائے جاتے ہیں افسران کی جانب سے، اور شراب نوشی کی محفلیں ہوتی ہیں، پی آئی اے کی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شترے بے مہار سمجھی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ بھی اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، پارلیمنٹ کا بھی، حکمرانوں کا بھی، اور جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے پی آئی اے کے اندر اپنی من مانی کی بھرتیاں کروائی جاتی ہیں۔ پی آئی اے کے اوپر جو ہے وہ عیاش پرست، عیاش پسند وہ جو افسران ہیں ان کو لایا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کی ہزیمت ہوتی ہے، جگ ہنسائی ہوتی ہے، پاکستانیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو شرم مگر ان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو حکام ہیں ان کو نہیں آتی، جو دنیا بھر میں پاکستان کی بے عزتی اور ذلت کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اس واقعے کا پارلیمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے، متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو نوٹس لینا چاہیے، اور چیئرمین پی آئی اے کو طلب کر کے ان کی سرزنش کی جانی چاہیے کہ کس طرح کی ڈفر انتظامیہ جو ہے وہ پی آئی اے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ احتشام رحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔